آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں. اس میں سوال نمبر 25واں یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کیوں اتارا؟ کون سا لباس اچھا ہے؟ اسے کیوں نشانی بنایا؟ جواب: جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. سوال نمبر 26. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کن کن باتوں کا حکم دیا؟ انصاف کا حکم دیا، مسجد کے پاس اپنے رخ کو سیدھا رکھو، تم کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو. دین اسی کے لیے خالص کرو، اس کو پکارو، حد سے بڑھنے والے پسند نہیں. سوال نمبر 27. اللہ تعالیٰ نے کون کون سے افعال و اعمال کو حرام قرار دیا ہے؟ جواب: بے حیائی کے کاموں کو، حق کے خلاف سرکشی کو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ پر جھوٹ گھڑنا. سوال نمبر 28. جب کسی امت کا وقت پورا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کن لوگوں کے لیے خوف و غم نہیں؟ جواب: نہ ایک گھڑی آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوتا ہے. پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والوں کو، ان کی اصلاح کرنے والوں کو کوئی غم و خوف نہ ہوگا. سوال نمبر 29. دوزخی کون ہے اور وہ کس کے خلاف کیا گواہی دیں گے؟ جواب: جن لوگوں نے آیات اور نشانیوں کو جھٹلایا، تکبر و سرکشی کی، اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں. سوال نمبر 30. جنتی لوگ کون ہیں، ان کے لیے کیا ہے، جنت کے وارث کس وجہ سے بنائے جائیں گے؟ جواب: جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنائے جائیں گے. سوال نمبر 31. قیامت کے روز پکارنے والا کیا پکارے گا کہ کن کن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے؟ جواب: ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا، وہ دن آ گیا جس نے اسے سچا لیا، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کمی تلاش کرتے تھے، اور ظلم کرنے والوں پر جو آخرت کے منکر تھے ان پر اللہ کی لعنت ہے. سوال نمبر 32. اعراف کے لوگ دوزخ کی بڑی شخصیتوں کی پہچان کو ان سے کیا کہیں گے؟ جواب: نہ تو تمہارے جسم سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ تکبر نے، جو تم کیا کرتے تھے تمہارے کس کام آیا. 33واں سوال نمبر 33واں. جنت کا پانی و رزق کن کن کافروں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے؟ جواب: اللہ کے دین حق سے انکار کرنے والوں پر تمام چیزیں حرام کی ہیں. دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا، دین دنیا کی زندگی کے فریب میں رہے، آیت کا انکار کرتے تھے. سوال نمبر 34. اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات اور قدرتیں، کرشمے اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ وہ جواب میں ہے 81 صفات پر تقریباً بیان کی گئی ہیں، جو کہ آیت نمبر 52 تا 54 میں بھی موجود ہیں. سوال نمبر 35. رب تعالیٰ کو کس طرح پکارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی رحمت کس کے قریب ہے؟ جواب: گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، خوف سے، آرزو کے ساتھ پکارو، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. سوال نمبر 36. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور شعیب نے اپنی قوموں کو کون سی ایک ہی دعوت دی تھی؟ جواب: تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم لوگ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، سب انبیاء کی یہی ایک ہی تعلیم تھی، ایک ہی دعوت تھی. سوال نمبر 37. حضرت ہود اور صالح نے قوم کی نعمتیں گنوانے کے بعد فلاح کا کون سا راستہ بتلایا ہے؟ جواب: تم لوگ اللہ کی نعمت کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. سوال نمبر 38. قوم نوح، ہود، صالح اور لوط علیہ السلام کو کیوں مختلف عذابوں سے ہلاک کیا گیا؟ جواب: جن لوگوں نے ہماری آیت اور نشانیوں کو جھٹلایا وہ ایمان والے نہیں تھے. انہوں نے اونٹنی کو مار کر دور کیا اور کہا کہ عذاب
کو हमारे सामने ला खड़ा करो। इन पर पत्थरों की बारिश की गई। इन पर पत्थरों की बारिश की गई। सवाल नंबर 39, हजरत नूह ने कौम को झुटलाने पर कौन सा एक जवाब दिया? जवाब, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते और परवरदिगार की तरफ से पैगामात पहुँचाता हूँ। सवाल नंबर 40, अजाब के बाद हजरत सालेह कौम से क्या कहते हुए उनकी बस्तियों से निकल गए? जवाब, मैंने अपने परवरदिगार का पैगाम तुम्हें पहुँचा दिया। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ मगर तुम खैर खाई पसंद नहीं करते। सवाल नंबर 41, हजरत रूत और हजरत शुएब ने अपनी कौम को कौन कौन सी बुराइयों से रोका? जवाब, बेहयाई को कामों से रोका, औरतों को छोड़कर शहवत के लिए मर्दों के पास जाते हो, तुम लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यकीनन ये सब ऐसे लोग हैं जो बड़े पाकबाज बने हैं और अपनी पाकीज़गी का दावा करते हैं। अल्लाह की राह से न रोको, नाप तोल सही किया करो, लोगों को चीज़ें कम ना दो, ज़मीन में फसाद ना करो, रास्ते में राहसन बनकर ना बैठो, अल्लाह की राह से ना रोको, अल्लाह की राह टेढ़ी ना करो।